قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا کہ عقل کو استعمال نہ کرو، دین عقل کے تابع نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں ابھی 9 ذوالحجہ کو عرفہ میں چلا جاؤں، 9 ذی الحجہ کے علاوہ وہ پورا سال جو ہے اگر وہ عرفہ میں چلا جائے تو اس کو عرفہ میں جانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، جس دن 9 ذی الحجہ کو حکم ہوتا ہے حاجی کو کہ اس نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں جانا ہے، تب جا کے اس کو اس دن ثواب ملے گا۔ اور میں نے کہا کہ جس طرح آپ ابھی چلے جائیں یا آپ باقی دنوں میں جا کر آپ کہیں کہ میں کنکری مارنا شروع کر دوں، جس کو ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا، حالانکہ وہاں شیطان موجود نہیں، وہ ایک پلر ہے، ایک ستون ہے۔ باقی دنوں میں آپ جوتا مار لیں، آپ پتھر مار لیں، آپ کوئی اور چیز مار لیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ صرف جو حج کے ایام کے اندر اللہ نے اس فعل کو لازم قرار دیا ہے کہ آپ نے کنکری مارنی ہے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ انسان جب اللہ کے حکم کو سمجھ جاتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں انسان اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتا۔ آج چنانچہ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اپنی عقل کے مطابق دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ اوپر کی طرف سے نہ کیا جاتا، وہ پھر نیچے کی طرف کیا جاتا، کیونکہ گندگی تو نیچے ہوتی ہے۔ خفین کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اس چمڑے کے جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے تو انسان اوپر کی طرف کرتا ہے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ پڑھتے، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں، میرا طالب علمی کا جو دور ساؤتھ افریقہ میں رہا ہے، وہاں ایک علاقہ ہے کیپ ٹاؤن، میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ وہاں پر میں نے یہ چیز دیکھی اور وہ بھی میں نے پہلی دفعہ مشاہدہ کیا تھا۔ اور یہ ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یہاں پر بھی کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تب بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ پہلے جو 9 دن ہیں، ان دنوں کے اندر بھی ہر گھر کی گھنٹی کو بجایا جاتا ہے اور وہاں پر گھر جا کر ہر کسی کو یاد دہانی کی جاتی ہے کہ ذکر کرو، اور ہر گھر سے ایک فرد کو لے لیا جاتا ہے کہ ہم دوسرے گھر میں جا رہے ہیں، آؤ اس گھر میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم وہاں پر جا کر ان کو یاد دہانی کرا دیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اب یہ سنت ہے، بدعت ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، مفتیان کرام اس پہ فتویٰ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن ایک عمل دیکھا کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عمر کے، یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب گھر کا بندہ باہر آتا ہے تو اس کو یاد دہانی کی جاتی ہے کہ یہ ذوالحجہ کے ایام ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرو، اور گھر سے کوئی ایک بندہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہم دوسرے گھر میں جا کر ان کو یاد دہانی کرا دیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو یہی سنت طریقہ کہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اور جس موضوع کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کریمہ پڑھتے، اکثر و بیشتر ہم میں سے ہم اس کو نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، یا ہمارے علاقوں میں علماء طبقہ ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سنت طریقہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے۔ اب شاید آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی آپ نے سمجھنا ہے تو آپ فلسفہ قربانی کو سمجھ جائیں گے۔ سنتیں جو ہیں نا جانور کو قربانی کے وقت ذبح کرتے وقت، ایک تو قبلے کی طرف لٹانا، باقی آپ کو سارے مسائل پتہ ہیں کہ چھری کو کس طرح تیز کرنا ہے، جانور کو سامنے نہیں لے کے آنا جب ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ سنت دعا ہے جو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہم تقبل منا، یہ بھی لازمی کہنا ہے۔
کہ اللہ تو اس کو قبول فرما، اور اگر کسی اور کی طرف سے قربانی ہے، جیسے میں اور آپ اپنے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں، جو وہ قربانی کرنے والے سے کہا جائے کہ وہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم تقبل، اور اس بندے کا نام لے جس بندے کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ خیر سنت ہے، مسنون ہے، اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔